قسطنطنیہ کی فتح ہر مسلمان کا خواب کیوں؟ مسلم لشکروں نے کتنی بار قسطنطنیہ پر لشکر کشی کی؟ ایشیا اور یورپ کا سنگم قسطنطنیہ ناقابل تسخیر شہر کیوں؟ 1500 سال قدیم سلطنت بازنطین کی لشکر اسلام کے ہاتھوں تباہی۔ عثمان غازی کی نظریں قسطنطنیہ پر، بیٹے اورحان غازی کو یادگار وصیت۔ 200 سال بعد عثمان غازی کے خواب کو تعبیر کیسے ملی؟ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو عثمان غازی کے خواب کے بارے میں بتایا۔ 200 سال بعد اس خواب کی تعبیر ملی۔ فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو پورے عالم اسلام جس کا منتظر تھا۔ یہ قسطنطنیہ کی فتح ضروری کیوں تھی؟ اور یہ بھی کہ قسطنطنیہ ناقابل تسخیر جانا جاتا تھا۔ یورپ میں انٹری، اسلام کی پہلی بار یورپ میں انٹری کس قدر کٹھن مرحلہ تھا۔ بڑے دلچسپ حقائق ہیں، آئیے تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1300 عیسوی میں خطے کی تمام بڑی قوتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور، بازنطینی سلطنت زوال کا شکار، اور منگولوں کا خوفناک طوفان سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا۔ سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد بیعت بھی ختم۔ اب عثمان غازی آزاد تھے۔ عثمان غازی کی پہلی بڑی فتح قراجہ حصار کا قلعہ ہے۔ 1300 میں بروسا کا ضلع یعنی شہر، 1301 میں نائسیا اور برسا کے ارد گرد کے علاقے، اور سال بھر میں بحر اسود تک پہنچ گئے۔ بازنطینی ریاست عثمان غازی کا خطرہ بھاپ چکی تھی۔ وہ خود تو کمزور تھی مگر اس نے تاتاریوں کو اکسایا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے تاتاریوں کے لشکر کو شکست دی اور اس کے فوری بعد برسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال جاری رہا۔ اس دوران عثمان غازی کا انتقال ہوا۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق 1324 یا 1326 فتح برسا سے قبل، اور بعض کے مطابق فتح برسا کے بعد۔ اورحان غازی نے برسا 6 اپریل 1326 کو فتح کیا۔ برطانوی مورخ کیرولائن فنکل دی اوٹومنز ڈریم میں لکھتی ہیں، عثمانیوں کا تذکرہ پہلی بار 1300 کے قریب ملتا ہے۔ ایک بازنطینی مورخ نے لکھا ہے کہ 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ یہ جنگ بافیوس کہلاتی ہے۔ دونوں فوجوں کی جنگ قسطنطنیہ کے قریب لڑی گئی اور اس میں بازنطینی فوج کو شکست ہوئی۔ یہ وہ دور ہے جب ارطغرل یا عثمان کو تاریخ نہیں پہچانتی، دنیا نہیں جانتی، مگر ہم یہ جان سکتے ہیں چھوٹی سی ریاست کے چھوٹے سے سردار کی نظریں عظیم اور قدیم ریاست کے پایہ تخت قسطنطنیہ پر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی نے بستر مرگ پر اپنے جانشین بیٹے اورحان غازی کو وصیت کی، اے میرے بیٹے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی سلطنت قائم کرنے یا انسانوں کو غلام بنانے کے لیے جنگیں لڑے۔ ہم اسلام کے لیے جیتے اور اسلام کے لیے مرتے ہیں۔ میرے بیٹے، یہی ہمارا طریقہ کار ہے، تم اسی پر کاربند رہنا۔ بازنطینی ریاست کا پایہ تخت قسطنطنیہ عالم اسلام کے لیے کیوں ضروری تھا؟ ایک ایسی فتح جس کی پیشگوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اس معاملے پر بھی آگے بات کریں گے۔ مگر ہم یہ جانتے ہیں عثمان غازی نے اپنے جانشینوں کو ایک سمت دے دی۔ تاریخ کا جائزہ لیں تو نظر آتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ اس موڑ تک کامیاب ہے جہاں تک اس سمت پر چلی۔ اس مقدس بشارت کے بارے میں جانتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کوئی اتفاق نہیں بلکہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بشارت کی تکمیل تھی۔ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر کے رہو گے، وہ فاتح بھی کیا خوب ہوگا، وہ فوج بھی کیا خوب ہوگی۔ ساتھ ہی صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، جو لشکر اس شہر کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ بازنطینی سلطنت قسطنطنیہ کا فاتح سلطان محمد ثانی کا لشکر ٹھہرا۔ سلطان محمد ثانی جس نے صرف 21 سال کی عمر میں مقدس بشارت کی تکمیل کی۔ بازنطین کی قدیم سلطنت کی عظمت اور جاہ و جلال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ یہ سلطنت آقائے کائنات رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی، یعنی سلطان محمد ثانی نے یہ بشارت 700 سال بعد پوری کی۔ قسطنطنیہ ایشیا اور یورپ کا سنگم ہمیشہ دنیا کا بہترین شہر شمار ہوتا تھا۔ ثقافتی اور جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر عظیم فرانسیسی فاتح نپولین کا کہنا تھا، اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ بنتا۔ عثمانی سلطنت کے سامنے ارشاد نبوی تھا۔ بازنطینی ریاست تاریخی طور پر مسلم ریاستوں کے لیے جبر و قہر کی علامت رہی۔ قسطنطنیہ کی فتح اتنی ضروری کیوں تھی؟ کیا عثمانیوں سے پہلے بھی بازنطینی دارالخلافہ کو سر کرنے کی کوشش کی گئی؟ کچھ تاریخ کے حوالے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر علی محمد الصلابی اپنی کتاب الدولۃ العثمانیہ عوام النہوض و اسباب السقوط میں رقم کرتے ہیں، قسطنطنیہ یورپ میں اشاعت اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اس کی فتح کا مطلب تھا یورپ میں مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ طاقت اور سلامتی کے ساتھ دین اسلام متعارف کروانے میں کامیاب ہوں گے۔ قسطنطنیہ 29 مئی 1453 کو فتح ہوا۔ عالم اسلام 700 سال کی جد و جہد کے بعد قسطنطنیہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر یہ محض ایک سلطنت کا خاتمہ اور دوسری سلطنت کا نقطۂ عروج نہیں ہے۔ اس مقدس فتح کے ساتھ دنیا کی تاریخ کا ایک باب بند اور دوسرا شروع ہوتا ہے۔ 27 قبل مسیح قائم ہونے والی دنیا کی عظیم ترین رومن سلطنت 1480 تک کسی نہ کسی طور موجود رہی۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا۔ 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن اول نے دارالحکومت روم سے اس شہر کو منتقل کیا تو اس کا نام کانسٹنٹائن پول رکھا گیا، جو عربی زبان میں قسطنطنیہ کہلایا۔ یورپ میں رومن امپائر ختم ہونے کے باوجود قسطنطنیہ میں حکومت قائم رہی، بلکہ 13ویں اور 14ویں صدی میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال سلطنت شمار کی جاتی تھی۔ قسطنطنیہ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے ناقابل تذکیر جانا جاتا ہے، ایک ایسا شہر جو بیک وقت ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ نقشہ آپ کے سامنے ہے، بحر مرمر اور بحر اسود کو ملاتی آبنائے باسفورس ایک عظیم الشان دریا کی طرح، کسی نوکیلے پلاس کی طرح ناقابل تسخیر، 3 جانب پانی سے گھرا، چوتھی جانب بڑی بڑی فصیلیں۔ اس سمندری پٹی کو گولڈن ہارن کہا جاتا ہے۔ گولڈن ہارن کو زنجیریں لگا کر بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے پیچھے موجود ہوتے تھے جنگی بحری جہاز۔ یوں ہر لشکر کشی ہمیشہ ناکام رہتی۔ یورپی مورخ راجر کراؤلی، جو طویل عرصے ترکی میں بھی مقیم رہے، اپنی کتاب 1453 دا ہولی وار فار کانسٹنٹنوپل اینڈ کلیش آف اسلام اینڈ دا ویسٹ میں لکھتے ہیں، شاید قدیم اور قرون وسطیٰ کے دور میں قسطنطنیہ سے بہترین دفاعی ڈھانچہ کسی ملک کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ شہر ہمیشہ محاصرے میں رہا، مگر دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر، جو اس شہر کی قدامت، عملی مہارت اور طویل کامیابیوں کا عکاس ہے۔ قسطنطنیہ پر یہ مسلمانوں کی پہلی چڑھائی نہ تھی۔ مقدس بشارت پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ تیسری کوشش تھی۔ پہلی بار 674 عیسوی بمطابق 54 ہجری اموی فوج نے قسطنطنیہ پر لشکر کشی کی۔ سمندر میں یہ محاصرہ 4 سال جاری رہا۔ 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور عربوں پر آگ برسانے والے گولے پھینکے۔ ابھی عرب سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ہولناک سمندری طوفان نے گھیر لیا اور عرب فوج پسپا ہو گئی۔ اس محاصرے میں ممتاز صحابی حضرت ابو ایوب انصاری بھی شہید ہوئے۔ ان کا مقبرہ آج بھی قسطنطنیہ کے قریب موجود ہے۔ 717 میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ یہ مہم بھی ناکام رہی۔ 2000 جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ پائیں۔ اپنے اسرار وہ خود جانتا ہے۔ خداوند نے اس اعزاز کے لیے سلطان محمد فاتح کو چن رکھا تھا۔ فاتح قسطنطنیہ کا لقب اس کا نصیب تھا، اور وہ کہتے ہیں نا، ای سعادت بزور بازو نیست، تن بخشت خدائے بخشندہ۔ تو جناب، جب حدیث پاک موجود تھی تو قسطنطنیہ تو فتح ہونا ہی تھا۔
اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یہ اعزاز کس کے نصیب میں آئے گا، اور وہ تھے سلطان محمد فاتح، ایک عظیم حکمراں. یہ تھی قسطنطنیہ کی فتح. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. اجازت دیجیے. مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.